وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ مدنی چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو شاد و آباد رکھے، ہم سب کی تمام پریشانیوں بیماریوں کو دور فرمائے، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت بھی عطا فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ قوم جنات میں خوش آمدید، مرحبا۔ اس سلسلے میں جنات کے بارے میں ہم کافی باتیں سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، آج بھی کچھ باتیں سنیں گے۔ اللہ ہمیں اول تاخیر سلسلہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام لوگ مدنی چینل کے ناظرین اپنے بچوں کو قریب قریب بٹھا لیں اور خود بھی ساتھ ہی بیٹھ کر سلسلہ دیکھیں، انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ نیز ہم اس سلسلے کے اختتام پر اسی سلسلے سے متعلق ایک سوال بھی کیا کرتے ہیں، تو آپ سب توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ کوئی بھی ایک سوال سلسلے میں سے کیا جا سکتا ہے اور اس کا جواب آپ نے ہمیں بھیجنا ہے۔ اسی طرح جن ناظرین نے پچھلے سلسلے میں کیے جانے والے سوال کا درست جواب دیا، ان میں سے چند کا نام ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ مالک خلد و کوثر، شاہ بحر و بر، مدینے کے تاجور، انبیاء کے سرور، رسولوں کے افسر، رسول انور، محبوب داور عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں، تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ انسان تو جنات سے ڈرتے ہی ہیں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جنات بھی انسان سے ڈرتے ہیں۔ جی ہاں، جنات بھی انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ آج ہم اس پر بات کریں گے، بڑی ہی توجہ سے سماعت فرمائیں، بہت انٹرسٹنگ موضوع ہے۔ چلیں سنیں، حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک لڑکا آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اسے پکڑنے کے لیے بڑھا تو اس نے چھلانگ ماری اور دیوار کے پیچھے جا پڑا۔ میں نے اس کے گرنے کی آواز سنی، اس کے بعد وہ پھر کبھی میرے پاس نہیں آیا۔ پھر فرمایا، جنات تم انسانوں سے اسی طرح ڈرتے ہیں جس طرح تم جنات سے ڈرتے ہو۔ مزید سنیں، حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ جتنا تم انسانوں میں سے کوئی شیطان سے گھبراتا ہے، شیطان اس سے بھی زیادہ تم سے گھبراتا ہے، لہذا جب وہ تمہارے سامنے آئے تو تم اس سے نہ گھبرایا کرو، ورنہ وہ تم پر سوار ہو جائے گا، البتہ تم اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو جایا کرو تو وہ بھاگ جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو شرع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، مجھے حضرت یحییٰ جزار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ میں رات کے وقت گلیوں میں جانے سے ڈر رہا ہوں، تو مجھ سے فرمایا، جس سے تم ڈر رہے ہو وہ اس سے زیادہ تم سے ڈرتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبدالشیخ اصبہانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کتاب العظمہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی ہیں کہ تم میں سے جس کے سامنے شیطان ظاہر ہو جائے تو وہ شیطان سے منہ نہ موڑے بلکہ اس کی طرف نظر جمائے رہے، اس لیے کہ تمہارے
ان شیطان سے ڈرنے سے زیادہ تم سے شیطان ڈرتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی اس سے ڈر جائے گا تو وہ اس پر سوار ہو جائے گا، اور اگر ڈٹ جائے گا تو وہ بھاگ جائے گا۔ حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آیا، یہاں تک کہ میں نے شیطان کو دیکھا تو مجھے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یاد آیا، چنانچہ میں ڈٹ گیا اور وہ مجھ سے ڈر کر بھاگ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شان والے شخص ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی شیطان پیدا فرمائے ہیں، جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنتے ہیں تو منہ کے بل گر جاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، جنات ہوں یا سرکش شیطان، یہ دونوں ہی انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب جانا تو دور کی بات، صرف آواز سنتے ہی گر جاتے ہیں۔ چند روایت ہم نے سنی، اب ایک واقعہ سناتا ہوں، بڑی ہی توجہ درکار ہے۔ آپ سب کی توجہ ہے نا؟ ماشاءاللہ، تو سماعت فرمائیں۔ حیدرآباد باب الاسلام سندھ کے ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح سے بیان ہے کہ الحمدللہ عز وجل مجھے چند اسلامی بھائیوں کے ساتھ اپنے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت اور ان سے مصافحہ کرنے کا شرف عظیم نصیب ہوا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں رات گئے تک ملاقات فرماتے رہے۔ جب سحری کے وقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جانے لگے تو آپ نے اپنے گلے سے اتارا ہوا ہار جو کسی عقیدت مند نے آپ کو پہنایا تھا اور چاہا کہ کسی اسلامی بھائی کو دے دیں، تو دیوانے نے اس ہار کو لینے کے لیے لپکے۔ پھولوں سے جھڑنے والی چند پتیاں ہمارے ساتھ موجود ایک اسلامی بھائی کے ہاتھ میں بھی آئیں، جو انہوں نے بڑی عقیدت سے اپنے بائیں جیب میں رکھ لی۔ واپسی پر ہمارا ارادہ ٹھٹا شریف جانا تھا، حضرت سیدنا عبداللہ شاہ اصحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر حاضری دینا تھا، لہذا نماز فجر ادا کرنے کے بعد ہم ٹھٹا شریف کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب ہم مزار شریف میں داخل ہوئے تو ہماری نظر مزار کے احاطے میں موجود ایک نوجوان پر پڑی جو بری طرح چلا رہا تھا۔ ہمیں یہ سب کچھ بڑا عجیب لگ رہا تھا، مگر ہم خاموش رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نوجوان نے معاذ اللہ عز و جل صاحب مزار کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ اسلامی بھائی جن کے پاس پھولوں کی پتیاں بطور تبرک موجود تھی، کہنے لگے ایسا لگتا ہے اس نوجوان پر کسی خبیث جن کا غلبہ ہے، لہذا اس کے ساتھ الجھنا بیکار ہے، میں اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے پھول کی پتیاں اس نوجوان کی طرف بڑھاتے ہوئے انہیں کھا لینے کی درخواست کی۔ پھول کی پتیاں دیکھتے ہی وہ نوجوان ڈر کے مارے بھاگ کھڑا ہوا اور زور زور سے کہنے لگا، نہیں، میں یہ نہیں کھاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ اس وقت ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا نام لیتے ہوئے یہ کہا، یہ الیاس قادری کے ہار کی پتیاں ہیں۔ اس کے بعد وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ہم اپنی قسمت پر رشک کرنے لگے کہ اللہ عز و جل کا کروڑہ کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسا کامل پیر عطا فرمایا ہے جس سے نسبت رکھنے والی پھول کی پتی میں بھی ایسی تاثیر آ گئی کہ جن خوف زدہ ہو کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے اولیاء اللہ کی۔ اللہ ہمارا دامن مرشد کی غلامی سے ہمیشہ ہرا بھرا رکھے اور بزرگان دین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ ایک بار باب المدینہ کراچی میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ عام ملاقات فرما رہے تھے۔ اسی دوران پنجاب سے آئے ہوئے ایک عمر رسیدہ بزرگ اسلامی بھائی جو کافی عرصے سے آسیب زدہ تھے، یکایک اس طرح چیخنے لگے کہ مجھے چھوڑ دو، میں چلا جاؤں گا، مجھے مت مارو، مجھے آپ دامت برکاتہم العالیہ کے شہزادے حضور مدہ ذلہ العالی نے بہت مارا ہے، میں اب نہیں آؤں گا، مجھے چھوڑ دو۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالی نے اس پر اپنی پرجلال نگاہ ڈالی اور چیخ اور پکار کرنے سے سختی سے منع کیا۔ وہ زور سے چیخا، مجھے معاف کر دو، میں جا رہا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں جا رہا ہوں۔ یہ کہتے کہتے وہ اسلامی بھائی نیچے گر پڑے اور وہ جن وہاں سے فرار ہو گیا
اور یہ عمر رسیدہ بزرگ ٹھیک ہو گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ اور پچھلے سلسلوں میں ہم نے کچھ واقعات سنائے تھے، ان واقعات کو سننے کے بعد اب آپ لوگ بالکل دیر نہ کریں، جلدی جلدی امیر اہل سنت کی غلامی میں آ جائیں اور اتاری بن جائیں، انشاءاللہ عز و جل بہت برکتیں پائیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہم نے پچھلے سلسلوں میں وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی موضوع پر بات کی، مثلاً کہ جنات انسان کو ڈراتے ہیں، بعض اوقات اغوا بھی کر لیتے ہیں اور بعض اوقات قتل بھی کر ڈالتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ہر جن اغوا یا قتل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جنات کی متعدد اقسام ہیں جو ہم نے بیان بھی کی۔ بیشتر جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں، ایسے بھی جنات ہوتے ہیں جو لوگوں سے مانوس ہوتے ہیں۔ کافی جنات انسانوں کے گھروں اور ان کی چھتوں پر رہائش پذیر بھی ہوتے ہیں، مگر وہ ستاتے نہیں ہیں۔ جس طرح انسانوں میں بہادر اور ڈرپوک ہر طرح کے افراد ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال جنات سے ڈرنا نہیں چاہیے، جو ڈرتا ہے اس کو عام طور پر زیادہ ڈرایا جاتا ہے، اور جو ہمت والا ہوتا ہے اس سے خود جن بھی ڈرتے ہیں۔ اگرچہ بعض جنات بہت طاقتور ہوتے ہیں، خصوصاً جنات کی ایک قسم عفریت، یہ سب سے خطرناک مانی جاتی ہے، مگر اللہ عز و جل چاہے تو یہ بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ ہم سب کو امان میں رکھے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو معلوم ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بہت ہی پیاری دلچسپ تلقین فرمائی ہے، اور یہ تلقین کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے دونوں شہزادوں کو فرمائی تھی۔ آئیے آپ کو بتاتا ہوں وہ تلقین کیا تھی، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ شہزادہ تار حاجی عبید رضا اتاری المدنی مد ظلہ العالی نے ایک بار کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ میرے بچپن کا زمانہ تھا، ہمارے گھر کے برابر والے پلازہ کی چھت سے کوئی شخص گر کر انتقال کر گیا۔ اس کے بعد یہ مشہور ہو گیا کہ اسے جنات نے مارا ہے۔ چنانچہ ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا، ہم بھی خوف زدہ ہو گئے۔ جب باپا یعنی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو معلوم ہوا تو آپ نے ہم دونوں بھائیوں کو بلایا اور ہماری ہمت بندھائی، اور مزاحاً یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کبھی کسی جن سے تمہارا سامنا ہو جائے تو مجھے یہ سننے کو نہ ملے کہ جن پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا اور آپ لوگ آگے آگے تھے، بلکہ میں یہ سنوں کہ جن آگے آگے بھاگ رہا تھا اور آپ دونوں اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنی اولاد سے کیسا محبت بھرا انداز ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا، کہ آپ نے شفقت بھی فرمائی اور تربیت کس انداز میں فرمائی۔ ہم بھی اگر ان کی کردار کو اپنا لیں تو اپنے بچوں کی تربیت اچھے انداز میں کر پائیں گے۔ اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو بہادر بنائے، آمین۔ پیارے مدنی منوں اور منیوں، اللہ عز و جل نے اس دنیا میں بہت ہی عجیب و غریب مخلوق پیدا فرمائی ہے، کچھ نفع مند تو کچھ نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ اللہ عز و جل نے ہماری حفاظت پر محافظ فرشتے مقرر فرمائے جو ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ جی ہاں، آئیے اس حوالے سے سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان پر محافظ فرشتے موکل ہیں جو سونے جاگنے کی حالت میں جنات اور حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں نا، حشرات الارض کہلاتے ہیں، ان دونوں سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر کوئی ستانے والی چیز آتی ہے تو اس کو یہ ہٹا دیتے ہیں، مگر جس کو اللہ عز و جل اجازت دے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے امان میں رکھے، ہر قسم کے بلیات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ عز و جل بڑا غفور الرحیم ہے، وہ جس کو چاہے جیسے چاہے آزمائے، ہم اس کے بندے عاجز بندے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مدنی منوں اور مدنی منیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حفاظت کی بات چلی ہے تو ہم ساتھ ساتھ آپ کو جنات کے شر سے بچنے کے چند طریقے بھی بیان کر دیتے ہیں، ہو سکے تو آپ نوٹ بھی فرما لیں۔ جنات سے حفاظت کے لیے ان امور کا اختیار کرنا بے حد مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تو چلیں جنات کے شر سے بچنے کے طریقے توجہ سے سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا۔ نمبر 2، تلاوت قرآن کریم کرنا، روزانہ عادت بنائیں تلاوت قرآن کریم کی۔ نمبر 3، ذکر اللہ کی کثرت کرنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ نمبر 4، اذان دینا، جی ہاں اذان بھی
جنات کے شر سے محفوظ رکھنے کا بہترین ہتھیار ہے۔ اس کے علاوہ پانچواں ہے اس کلمے کو 100 مرتبہ پڑھنا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ نمبر 6، جنات اور جادو سے حفاظت کے لیے چند اوراد ہیں۔ جنات سے حفاظت کے چند وظائف ہیں، یہ بھی پڑھیں۔ چکنائی والی چیزیں جل ڈھو ڈالیے، اس سے بھی انشاءاللہ شر سے محفوظ رہیں گے۔ گھر میں لیمو رکھیے، یہ بھی جنات سے حفاظت کے لیے بہترین ہتھیار ہے کہ جس گھر میں لیمو ہوتے ہیں اس میں جنات نہیں آتے۔ گھر میں سفید مرغا رکھ لیجئے، کیونکہ سفید مرغا ایسی چیز ہے کہ جس گھر میں ہوتا ہے وہاں پر جنات نہیں آتے بلکہ جادو بھی اثر نہیں کرتا۔ تعویذات عطاریہ کا استعمال بھی کیجیے۔ جنات سے حفاظت کے متعلق چند باتیں آپ کو یہ ہم نے پیش کی۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ہم تفصیل سے بتائیں گے کہ کس طریقے سے کن عملیات سے ہم جنات کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اگلا سلسلہ اس حوالے سے اہم ہے، نوٹ پیڈ لے کر اگلا سلسلہ دیکھنا ہے تاکہ جو اہم چیز بتائی جائے اسے سمجھ کر لکھ بھی لیں تاکہ اپنے معمولات میں اسے شامل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب بھی کرتے رہیں، اللہ ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ آج کا سلسلہ بس یہیں تک تھا، اگلے سلسلے میں مزید اہم معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ جانے سے پہلے آپ کا امتحان بھی ہو جائے۔ چلیں اب آپ کا امتحان شروع، معلوم ہے نا؟ سوال پوچھا کرتے ہیں اور درست جوابات دینے والوں کا نام اگلے سلسلے میں شامل بھی کیا جاتا ہے، تو تیار ہو جائیں سوال کے جواب کے لیے۔ تو نوٹ فرمائیں آج کا سوال، شیطان جن کن سے بہت زیادہ ڈرتے تھے؟ ہم نے بتایا تھا نا کہ ابھی کہ جنات ان کے پاس جانا تو دور کی بات، ان کی آواز سنتے ہی منہ کے بل گر پڑتے تھے۔ جی ہاں، آپ نے ان شخصیت کا نام بتانا ہے جن سے شیاطین اس قدر ڈرتے تھے۔ جلدی جلدی اس نمبر اور ای میل ایڈریس پر جوابات بھیجیں۔ جواب بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ رائٹ میسیج میں پہلے جواب لکھیں، اس کے بعد اپنا نام لکھیں، اپنے شہر کا نام لکھیں اور اس نمبر پر سینڈ فرما دیں۔ انشاءاللہ جو درست جواب دے گا ان میں سے چند کا نام مدنی چینل پر پیش بھی کیا جائے گا۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ سلسلہ قوم جنات میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وما